اللہ فرماتے ہیں پوچھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں پوچھا جائے گا تو نے اپنی زندگی کہاں گزارا؟ اسی زندگی کے اندر تو رمضان شریف بھی ہے نا، اسی زندگی میں تو شوال بھی ہے، اسی زندگی میں پوری زندگی ہے، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک مجھے بتاؤ۔ اللہ پوچھے گا اپنی زندگی کہاں گزارا؟ سوچو کہاں کہاں بیٹھتے ہو، کیا کیا کرتے ہو، کیفیت کیا ہے، زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ یہی زندگی ہے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کا وہ کہ گزرنے کے بعد پہلا دن جسے عید الفطر کہتے ہیں، پھر ہمارے یہاں کا جمعہ تو بڑا مشہور ہے، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، لیکن جمعۃ المبارکہ کی بس اتنا ہی 2 رکعت کے مسلمان جمعہ کے بعد کیا کرتے ہو، جمعہ سے پہلے کیا کرتے ہو، جمعہ کے بعد کیا کرتے ہو؟ صرف 2 رکعت کے مسلمان ہیں ہم، ہماری کیفیت کیا ہے؟ اتنے مبارک دن بھی جو سید الایام ہے، مومنوں کی عید کا دن، اس دن بھی کوئی فلم کھانے میں، کوئی شراب کے اڈے پہ، کوئی زنا کے اڈے پہ، کوئی جوے کے اڈے پہ، ذرا بولو تو صحیح، بتاؤ تو صحیح، اللہ کو کیا جواب دے؟ یار کوئی ملا جی پکڑ کے پوچھ لے کہ اپنے ہفتے بھر کیسے گزارے تو ہم اس کے سامنے جواب دینے کی حیثیت نہیں رکھتے، اللہ کے سامنے کیا جواب دیں؟ بولو وہ دن آئے گا، اس دن کا جو انکار کرے وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جسے یوم آخرت کہتے ہیں اس کا منکر کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب باتیں لے کر آئے ہیں، جیسے سب کی تصدیق کرنا ضروری ہے، ویسے آخرت کی تصدیق کیے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ اس دن اللہ پوچھے گا اپنی زندگی کہاں گزاری؟ کیا ہم یہی جواب دیں گے کہ ہم نے تو اپنی زندگیاں عورتوں پہ بدنظری کرنے میں گزاری، ہم نے تو اپنی زندگیاں موبائل کے اندر گندی فلمیں دیکھنے میں گزاری؟ کیا سب اسی دنیا کے اندر رہنا ہے؟ اسی دنیا کے اندر ہمیشہ رہنا ہے؟ یہ دنیا ہمیشہ کی قرارگاہ ہے، یہ دنیا ہمیشہ کی قیام گاہ ہے، کیا دنیا سے کبھی کوچ نہیں کرنا ہے؟ وہ درجنوں جنازے جو تم نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے قبرستان پہنچائے ہیں، کیا کبھی تصور نہیں کرتے کہ جس طریقے سے ہم کسی کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے قبرستان لے جا رہے ہیں، ایک دن جلد آنے والا ہے کہ لوگ ہمیں بھی اسی طرح جنازے میں سوار کر کے قبرستان لے جائیں گے، ایک دن وہ ضرور آئے گا۔ اللہ اکبر! اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرنے والے، مس یوز کرنے والے، شراب کے اڈوں کو، زنا کے اڈوں کو، جوئے کے اڈوں کو آباد کرنے والے، اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالنے والے، زبانوں سے غیبت، چغلیاں، گانے گانے والے، وہ کیا نہیں سوچتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کی تلوار کو اپنے سروں پہ لٹکا رکھی ہے؟ ایک دن وہ ضرور آئے گا جس دن جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا۔ اس دن نہ کوئی دوست کام آئے گا، نہ کوئی بھائی کام آئے گا، نہ احباب کام آئیں گے، نہ اقربا کام آئیں گے۔ یہ مال جو تم نے تجوریوں میں سجا رکھا ہے یہ وارثوں کا ہو جائے گا، تمہاری بیویاں تمہاری اجنبی ہو جائے گی، تمہارے بال بچوں سے تم جدا کر دیے جاؤ گے۔ اللہ اکبر! معمولی سا کفن جس میں تمہاری پسند اور ناپسند کا کوئی خیال نہیں کیا گیا ہے، وہ کفن تمہارے جسم پہ لپیٹ دیا جائے گا۔ چند میٹر کفن اپنی دولت پہ اترا کے میرے اللہ کو ناراض کرنے والوں، اور میری مائیں اور بہنیں بھی اگر سن رہی ہے، میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ آج جس طریقے سے مرد گناہوں کے دلدل میں ڈوبتے جا رہے ہیں، ویسے عورتیں بھی گناہوں کے دلدل میں ڈوبتی جا رہی ہے۔ ایک دور وہ تھا مرد گناہوں کے دلدل میں ڈوبتے تھے تو ان کو بچانے کے لیے عورتیں کاوشیں کرتی تھی، عورتیں کوششیں کرتی تھی، لیکن اللہ اب کیا دن آ گیا ہے، آج کیسا دن دنیا نے دکھایا، سیریلوں کی وجہ سے، فلموں کی وجہ سے، ناولوں کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی نحوست کی وجہ سے وہ دن لوگوں نے دکھایا کہ آج کل کی عورتیں اور لڑکیاں بھی، اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے کہ مردوں کے آگے گناہوں سے نکلنا، گناہوں کے ماحول کے اندر وہ مردوں سے آگے نکلنا چاہتی ہے۔ اللہ اللہ! آپ ذرا غور تو کریں، رمضان شریف کی عید آنے والی ہے، توجہ کریں، یہ مسلمانوں کی بیٹیوں کی عید ہو گئی۔ ایک عید وہ تھی، ایک عید وہ تھی، اللہ اکبر، کہ عید کا دن آنے والا ہے، عید کا دن آنے والا ہے، عید کا دن آنے والا ہے، اور خلیفۃ المسلمین کے گھر کے اندر اللہ
अल्लाह अकबर, बच्चों के लिए ईद के कपड़े नहीं है तो माँ अपने नन्हे नन्हे बच्चों को ये कहकर समझाती है, बेटा ईद के दिन नए कपड़े पहनना कोई फर्ज वाजिब नहीं है। ईद के दिन नए कपड़े पहनना कोई ना फर्ज है ना वाजिब है, धुले हुए कपड़ों पर भी ईद हो जाएगी। अगर तुमने अपने बाप को मजबूर किया तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा बाप तुम्हारी वजह से गलत कामों में मसरूफ हो जाए या अल्लाह की नाफरमानी कर बैठे। बच्चों धुले हुए कपड़ों पर भी ईद की जा सकती है। अल्लाह अकबर, आप अंदाजा तो करें, आप गौर तो करें, एक माँ अपने बच्चों को ये दर्स दे करके बच्चों को धुले हुए कपड़ों पर ईद करने के लिए तैयार करती है। मुसलमानों की, हमारी बेटियों की ईद क्या है पता नहीं, रोजा रखा या नहीं रखा, कल ईद होने वाली है। ईद से एक दिन दो दिन पहले आज हमारी बेटियां जो है मेहंदी लगवाने के लिए कहां तक, कंधों तक मेहंदी, ईद के मौके पर कंधों तक मेहंदी लगवाने के लिए मर्दों के पास, लड़कों के पास जा रही है। यह भी नहीं देखा जा रहा है वो मुसलमान है या काफिर। यार मुसलमान भी हो तो कोई जायज नहीं है, बल्कि अगर सगा भाई भी हो और उसके सामने आपने, जवान बहन ने कोनी के ऊपर का हिस्सा खोल दिया तो यह भी हराम है। सगे भाई के सामने भी कोनी के ऊपर का हिस्सा जो ऊपर की तरफ है वो नहीं खोल सकती थी बहन। लेकिन अफसोस, अल्लाह अकबर, बगैर आस्तीन की मैक्सियां पहनकर मेरी कौम की बेटियां मेहंदी लगाने के लिए मेहंदी कल्बों में दाखिल हो रही है। और एक जवान के घुटनों पे हाथ रख के, घुटने नहीं बल्कि उसकी रांगन पे हाथ रख के, अल्लाह अकबर, अपने सर को झुका करके इस पोजीशन के अंदर मेहंदी लगा रही है। मेरी ज़बान हया इस पर खामोश है कि जिस वक्त उसका झुका हुआ वजूद किसी अजनबी लड़के के सामने उसके रानों पे हाथ रख करके वो मेहंदी लगवाती है तो उस वक्त उसके वजूद की पोजीशन क्या होती है, इस पर मैं कोई तफसीरा नहीं कर सकता। अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है, मिंबर के तकद्दुस का भी ख्याल है। वो मेहंदी लगाने वाली बेटियां जिन्होंने किसी अजनबी मर्द के, अल्लाह अकबर, रानों पे हाथ रख करके अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया, क्या वो ये तसव्वुर नहीं करती कि तुम खुदा के गज़ब को दावत दे रही हो? तुम्हारे लिए ईद का दिन कभी नहीं आ सकता, इसलिए कि तुम्हारे लिए वो दिन, वो ईद का दिन है, लानतों का दिन है, कुदरत के गज़ब का दिन है। ईद का दिन तो उनके लिए है जिनकी मग़फ़िरत होती है, जिनकी बख्शिश होती है, जिन पे रहमतों का नुज़ूल होता है। उनकी क्या मग़फ़िरत होगी, उनकी क्या बख्शिश होगी, उन पे रहमतों का नुज़ूल क्या होगा जो अजनबी मर्दों के मांडियों पे हाथ रख के, अल्लाह अकबर, कोहनियों तक के, बल्कि उसके ऊपर भी मेहंदियां लगवा रही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सुन लो, दुनिया की दूसरी कौम की बेटियां अगर ये आवारगी करे तो हमें अफसोस नहीं है, क्योंकि उनके पास मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है, लेकिन हमारे पास तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की तालीम मौजूद है। अल्लाह के रसूल मर्द हैं, इसलिए कि नबूवत सिर्फ मर्दों को मिली है। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा जाने रहमत मर्द हैं, सैयदुल अंबिया हैं। मर्द होकर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इतनी हया करते थे कि अल्लाह के रसूल ने कभी मजमे आम में लोगों के सामने पैर नहीं फैलाए। और आज उस रसूल की मानने वाली बेटियां मेहंदी लगाने के लिए अजनबी मर्दों के जानों पर हाथ रख रही। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब किसी औरत से किसी मर्द का हाथ गलत नीयत से टच हो जाता है तो उस वक्त उस हाथ और उस हाथ, जो दोनों हाथ हैं, या उसका बदन और उसका बदन एक दूसरे से बदनीयती के साथ टच हो जाता है, उस वक्त जहन्नम पुकार कर कहती है, अल्लाह, इस जिस्म पर सबसे ज्यादा अगर किसी का हक है तो मेरा हक है। अल्लाह फरमाता है, मैं तुझसे वादा करता हूं कि इस वजूद को मैं तेरे अंदर ही जलाऊंगा। कोई दुनिया की आग में 60-70% जल जाए तो वो बचता नहीं है। आपसे मैं पूछता हूं और मेरी बहनों से भी पूछता हूं, चूड़ियां गैर मर्दों के हाथ से पहनकर, मेहंदी गैर मर्दों के हाथ से लगाकर, क्या तुम जन्नत की राह की मुसाफिर बन रही हो मेरी बहनों, या जहन्नम की राह की मुसाफिर बन रही हो? और उसके बाद फिर बेपर्दगी से घूमकर मर्दों को दावत नजारा देना, अपने हुस्न को बेनकाब।
یہ دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہے، دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہے. ایک دن یہ دنیا فنا ہوگی، اور دنیا جب فنا ہوگی بالکل ہوگی. ہمارا ایمان ہے دنیا فنا ہوگی، لیکن اس کے فنا سے پہلے ہم ہی فنا ہوں گے. ہمیں تو کتنے دن جینا ہے، جینا کتنے دن ہے، زندہ کتنے دن رہنا ہے. سوچو، غور کرو. اللہ کے غضب کو دعوت دینے والوں، کتنے دن دنیا میں جیو گے؟ قبر میں ڈال دیے جاؤ گے. لوگوں کی ہڈیاں بھی پگھل جاتی ہے قبروں کے اندر، ہڈیاں بھی پگھل جاتی. اللہ کے عذاب سے بچو، اللہ کے عذاب سے ڈرو. اللہ کے غضب کو دعوت مت دو، کیونکہ گناہ کر کے کبھی کسی کو سکون بھی نہیں ملتا، کسی کو کبھی عزت اور وقار بھی نہیں ملتا. اور جب قوم کی بیٹیاں آوارگی کی طرف جائے گی تو اس قوم میں پھر کبھی سلطان صلاح الدین ایوبی جنم نہیں لے گا. اس قوم کے اندر کبھی نیکوکار، تقوی شعار، پرہیزگار، امت میں انقلاب پیدا کرنے والے لوگ کبھی جنم نہیں لیں گے. چور، اچکے، ڈاکو، گنڈے، اوباش لوگ جنم لیں گے، اس لیے کہ جیسا کھیت ہوتا ہے، جیسا بیج ہوتا ہے، نتائج بھی ویسے ہی سامنے آتے. آج کیفیت یہ ہو گئی، بیٹیوں کو پردے کا خیال نہ رہا، اور جوان اس قدر اللہ کے سے بے خوف ہو گئے کہ اب تو العیاذ باللہ مسلمان کبھی اس بستی سے گزرتا تھا جس بستی کے اندر برے کام ہوتے تھے، اور کام ہوتا تھا کہ جلدی سے ادھر سے گزر جائیں، تو وہ 1.5-2 کلومیٹر کا چکر کاٹ کر کے جانا گوارا کرتا تھا، لیکن گنہگاروں کی بستی سے گزرنا گوارا نہیں کرتا. اور آج ہماری پوری بستی پاپی ہو گئی، ٹی ویوں کی شکل میں، فلموں کی شکل میں ہر گھر میں زنا دیکھا جا رہا ہے. اور جب دیکھا جا رہا ہے تو پھر اس کی نقل بھی کہیں کہیں ہو رہی ہے. مگر یہ مت سمجھنا کہ قدرت ہمیں زندگی دے کر بھول گئی ہے، یہ مت سمجھنا قدرت ہمیں جوانی دے کر بھول گئی ہے، یہ مت سمجھنا قدرت ہمیں حسن دے کر بھول گئی ہے. میرا اللہ بھولنے سے پاک ہے، وہ کسی کو بھولتا نہیں ہے. وہ سب کو جانتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، سب کے جذبات اس کے سامنے ہیں، کوئی اس کو بھلا نہیں سکتا. وہ بھولنے سے پاک ہے، وہ سونے سے پاک ہے، وہ اونگنے سے پاک ہے. اور سنو، جب تم اس کے غضب کو دعوت دیتے ہو گناہ کر کے، تو اللہ پھر کچھ لوگوں کو گناہ کی سزا اس شان سے دیتا ہے کہ ان کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے کہ دنیا کا کوئی طبیب اور ڈاکٹر ان کا علاج بھی نہیں کر پاتا. آپ سمجھتے کیا ہو؟ جوانی میں گناہ کرنا بہت اچھا لگتا ہے، حسن کی نمائش کرنا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن تباہی کے سوا کچھ نہیں. جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. قوم لوط کی بستی فنا نہیں ہوئی، قوم نوح فنا نہیں ہوئی، قوم عاد فنا نہیں ہوئی، قوم سمود فنا نہیں ہوئی، قوم شعیب فنا نہیں ہوئی. گناہ تھا، فنا ہو گئے. اب گناہ کر کے ہم آباد ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی پہلا سوال کرے گا، زمین جب پیر پکڑ لے گی اپنی زندگی کہاں گزاری؟ اللہ کے لیے توبہ کرو، اس دن کہنا نہ پڑے، شرمندہ نہ ہونا پڑے. کیا کہیں گے اللہ سے؟ بستروں پہ لیٹ کر گناہ کے مناظر، زنا کے مناظر دیکھتے تھے. کیا اللہ کو جواب دے؟ آج توبہ کرو، بدلو زندگی کو، وہ دن ضرور آئے گا. ابھی یہ سوال کا جواب بھی دیا ہوگا کہ دوسرا سوال پھر ہوگا، اپنی جوانی کہاں گزر؟ زندگی میں تو جوانی آئی گئی تھی، لیکن جوانی کا سوال پھر الگ سے ہوگا. جوانی کہاں گزاری، کیسے گزاری؟ ہائے ہائے، آج تو جوانوں کا حال ہی عجیب ہے. جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں، سمجھتے ہی نہیں کہ ہم زمینی مخلوق ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے یہ بیچارے آسمانوں سے اتر پڑے ہیں. ان کے چلنے کو دیکھو، ان کے بیٹھنے کو دیکھو، ان کی زندگی کو دیکھو، مرد ہو یا عورت. لیکن آئیے، مجھے ایک بات یاد آتی ہے، کیا جوانیاں تھی مسلمانوں کی. جوانی کیسی جوانی؟ بلکہ حیرت اس بات پر ہے کہ مسلمانوں کی جوانی کی رعنائیوں کو دیکھ کر
مسلمانوں کے تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھ کر دوسروں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہو جاتا۔ آج جلدی سے کوئی تھوڑے موڑے گناہوں پر ہمارے ایمان کا سودا کر لیتا ہے، تھوڑی سی دولت پر، تھوڑے سے حسن پر، تھوڑے سے جمال پر۔ میں اسی بات پر اپنی بات آج ابھی مکمل کر دوں گا، اس لیے کہ وقت ختم ہونے کو ہے۔ دیکھو ہمارے جوان کیسے تھے، اپنی ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اچھی طرح یاد رکھنا، گناہ کرتے وقت تو لطف آتا ہے، لذت آتی ہے، لیکن گناہ کے بعد جو تباہی آتی ہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ بڑی معذرت کے ساتھ، برا لگے تو معاف کرنا، آج کی بیٹیاں ننگے سر رہنے میں کوئی عیب ہی نہیں سمجھتی، اور لالی پاؤڈر تو عام ہی ہے، اور جب بند سنور کر نکلتے ہیں تو ایسا ان کو یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ ہم سے خوبصورت کوئی نہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، سفید چمڑیاں خوبصورتی کی علامت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کا خوف یہ خوبصورتی کی علامت۔